معزز سامعین، بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے اندر دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک سیرت النبی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا اس کے حوالے سے تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں، اور مکی دور کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، جو کہ ہجرت مدینہ کے عنوان سے ایک مشہور عنوان ہے۔ اور یقیناً ہجرت مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص اور اسلام کے لیے بالعموم ایک انقلابی کیفیت اور انقلابی موقع تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد پھر وہ حالات نہ رہے جو ہجرت مدینہ سے قبل تھے، جیسا کہ تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں کہ 13 سالہ مکی دور جو کہ دور نبوت ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو حالات آئے اور جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور جیسے جیسے حالات آپ کے سامنے پیش آتے رہے آپ نے ان کا مقابلہ کیا صبر و استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور حضرات صحابہ بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، شانہ بشانہ چلتے رہے۔ تو گویا کہ یہ 13 سالہ مکی دور نبوت جب اپنے آخری مراحل میں تھا، بالکل جیسا کہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ، کہ جس میں مدینہ طیبہ سے دوسری بیعت کے دوران تقریباً 70 سے 80 افراد آئے تھے، جنہوں نے وہاں عقبہ کے قریب، مینا کے قریب وہاں پر آپ سے بیعت بھی کی۔ نصرت اور حمیت ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس وقت بھی کچھ حالات، کچھ معاملات پیش آئے کہ جو گزشتہ بیانات میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ تو بہرکیف اس کے بعد جب یہ صورتحال پیش آ گئی اور تقریباً مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی آواز پہنچ گئی اور بہت سے اہل مدینہ ایمان لے آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ اب آپ مسلمانوں سے کہیے کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرما لیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو جس بنیاد پر اور جیسے بھی ممکن ہو وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلا جائے۔ یہ اعلان سنتے ہی پھر چیدہ چیدہ مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اگرچہ حالات بڑے مشکل تھے اور قریش کی پوری کوشش تھی کہ کوئی مدینہ مکہ سے جانے نہ پائے، کیونکہ اگر سارے مکہ سے چلے گئے تو مکہ ویران ہوگا۔ نمبر 2، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جمع ہو جائے گی، ایک جمعیت بن جائے گی، تو خطرہ ہے کہ کل وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو مختلف قسم کے خدشات ان کے سامنے بھی تھے۔ تو بہرکیف ادھر مسلمانوں نے ہمت کی اور ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی گئی۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آغاز تھا تو خواب کے ذریعے کچھ علامات و نشانی آپ کو دکھائی گئیں، تو بالکل اسی طرح ہجرت سے قبل بھی خواب کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ ایک نخلستان یعنی کھجوروں کی سرزمین کی طرف آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ جگہ کا نام اگرچہ نہیں بتایا گیا لیکن آپ نے ہجرت کرنی ہے، تو خواب کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کرو۔ پھر مسلمانوں نے اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے مکانات کو تالے لگا کر وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر کے نکلنے لگے۔ اسی دوران ایک واقعہ آپ یوں کہہ لیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، انہوں نے ارادہ کیا مکہ سے مدینہ ہجرت کا۔ ام سلمہ جو کہ ان کے نکاح میں تھیں، بعد میں
ابو سلمہ کی وفات کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ اس وقت ان کی بیوی تھیں اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ انہوں نے تیاری کی، سامان تیار کیا، بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اور جب ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اہل خانہ آ گئے اور آ کر کہا کہ ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، تم اس کو نہیں لے کر جا سکتے ہو۔ یہ کہا، ام سلمہ کو بازو سے پکڑا اور لے گئے، آپ کا بیٹا باقی رہ گئے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے کہ یہ لڑکا، یہ بیٹا جو ہے یہ ہمارا خاندان کا کفیل ہے، یہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر والے یعنی خاندان والے لے گئے، ادھر ابو سلمہ اکیلے، یعنی بیوی بھی الگ، بیٹا بھی جدا، خود بھی جدا، تینوں الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آتی اور وہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں کہ بیوی بھی لے جانے والے لے گئے، بیٹے کو لے جانے والے لے گئے، اکیلے تنے تنہا ابو سلمہ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر کے سفر شروع کر دیا۔ حالانکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اب میری بیوی مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، نہ جانے میرے بیٹے کا کیا ہوگا، خود اپنا جب نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہ قربانیاں تھیں، یہ وہ مشقتیں تھیں کہ جو حضرات صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پیش کی، کہ جن کی بنیاد پر اسلام کو مقام ملا، عزت ملی، پھیلاؤ ملا۔ ابو سلمہ چلے گئے، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں روزانہ شام کو مقام ابطح، یہ مکہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی، رخ مدینے کی طرف ہوتا اور میں روتی رہتی۔ اس طور پر 1 سال گزر گیا کہ میں روزانہ وہاں پہ جاتی، مدینہ کی طرف دیکھتی اور روتی رہتی کہ اتنے میں میرے چچا زادوں میں سے کسی کو مجھ پر رحم آیا اور اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اس مسکین کے حال پہ رحم کرو، اس کو جانے دو، اس کی حالت تو دیکھو، یہاں پر گھٹ گھٹ کے یہ مر جائے گی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جاتی ہے تو چلی جائے۔ تو بارکف اپنے بیٹے کو مانگا، انہوں نے بیٹا بھی دے دیا، اکیلے ماں اور بیٹا پھر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں۔ اب کہنا بڑا آسان ہے لیکن حالات کیسے ہیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اس ہجرت کو جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف اہلیان پاکستان اور مسلمانان پاکستان نے کی تھی کہ جب وہ ریل گاڑیاں وہاں سے چلتی تو زندہ انسانوں کو لے کر چلتی، لیکن جب وہ پاکستان میں پہنچتی تو پوری ریل گاڑی مسلمانوں کی اجتماعی قبر بن چکی ہوتی تھی۔ کسی ایک کو بھی سکھ زندہ نہیں چھوڑتے تھے، راستے میں کھڑے ہو کر ان سب کو قتل کر دیتے۔ یہی کیفیت قریش مکہ کی بھی تھی کہ ہم نے کسی کو جانے نہیں دینا، لیکن مشکل حالات، کٹھن مرحلے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ایمان کی حرارت کو پیدا فرما دے اور ایمان جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو پھر یہ مشکلات نہیں رہتی، بلکہ یہ انسان کو ایک روحانی لذت فراہم کرتی ہیں۔ ہم اپنے محبوب کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اکیلی چل پڑی، مقام تنعیم پہ پہنچی تو عثمان بن طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کی نظر پڑی، کہا کہ خیریت ام سلمہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں اکیلے۔ کہا اکیلے، ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے مجھے اجازت ملی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا چلو میں آپ کو وہاں تک چھوڑ کے آؤں گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی، ہمیں اوپر سوار کیا، خود لگام پکڑ کے چلتے رہے۔ کہیں پر اترنا ہوتا سواری کھڑے کر کے عثمان سائیڈ پہ چلے جاتے، میں اترتی، وہ ادھر آرام کرتے، ہم تھوڑا آرام کر کے وہ دوبارہ جانا ہوتا، سواری لے کر آتے، خود چلے جاتے، میں سواری پر سوار ہوتی، پھر وہ لگام پکڑ کر چلتے۔ یوں منزلیں طے کرتے کرتے مجھے مدینہ قباء کی بستی تک پہنچایا اور کہا کہ سامنے جو مکانات نظر آ رہے ہیں ابو سلمہ تمہیں وہاں مل جائیں گے، یہ کہا اور عثمان واپس چلے گئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ جیسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا، یعنی اس وقت مشرکین، کفار، دشمن، لیکن عزت، ناموس اور اصولوں کے اتنے پابند کہ یقیناً ایک دشمن عورت جا رہی ہے لیکن اس کا بھی کتنا تحفظ کیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اسی محمد کے نام لیوا، لیکن آج ہماری اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ارے غیر ہاتھ ڈالتے تو غیر ہے، دشمن تو دشمن ہے، آج اپنوں سے ہی، پھر اپنے کتنے، اللہ معاف فرمائے محرم رشتوں سے بھی اب بچیاں محفوظ نہ رہیں۔
ایسے ایسے عجیب واقعات سننے میں آ رہے ہیں. کہیں پر ماموں اپنی بھانجی سے مکالہ کر گیا, کہیں پر چچا اپنی بھتیجی سے مکالہ کر گیا. کئی ماؤں نے یہ خود رپورٹیں دی ہیں کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے اور باپ کی نگاہ ہمیں میلی نظر آتی ہے. یعنی یہ اس میڈیا نے ہمیں وحشی بنا دیا. حیوانات میں رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا, جانوروں میں رشتوں کا تعارف نہیں ہوتا, انہیں رشتوں کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, پھر انسانوں میں مسلمانوں کو جو اللہ نے عزت تکریم عطا فرمائی, آج وہ مسلمان بھی وحشیانہ اور درندگی کے کس حد تک جا چکے ہیں کہ آج محرم رشتے کہ جہاں تحفظ ملنا تھا آج ان کو تحفظ نہیں مل رہا. یہ بڑے المیہ ہیں ہمارے معاشرے کے, یقین جانیں اتنے بڑے المیہ. غلط بات تو کوئی نہیں ہو رہی, یہ آپ مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے کتنی ننھی کلیوں کو مسل دیا گیا اور ان کی لاشوں تک کو مسخ کر دیا گیا اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا کر. تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن لا کے رکھا, ہم نے اپنے گھروں میں کیبل کا اہتمام کیا, ہم نے اپنی اولادوں کو موبائل فون لا کر دیے, ہم نے اپنی اولادوں کو انٹرنیٹ کے پیکج دیے, پھر اس کے بعد ہماری اولادیں ہماری نہ رہیں, وہ وحشی درندے بن چکے ہیں. تو خدا را فکر میں نے اور آپ نے کرنی ہے اپنے اولادوں کے مستقبل کی, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی عزت اور ناموس کی. یہ فکر میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اللہ میں اس کی فکر نصیب فرمائے. تو بہرکیف ایک واقعہ یہ ہے, اس طرح کے اور بھی کئی سارے بڑے دلدوز واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ نے کیسے کیسے کن کن بنیادوں پر ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کیے. بہرکیف سلسلہ چلتا رہا, حضرات کی ہجرت ہوتی رہی, حتیٰ کہ مدینہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے افراد باقی رہ گئے, اور چند وہ مسلمان کہ جو بیچارے بے یار و مددگار تھے, جن کا کوئی والی وارث نہ تھا اور وہ مشرکین کے زیر عتاب تھے, وہ بیچارے ہجرت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے. تو جب قریش نے یہ منظر دیکھا اور یہ حالات کا جائزہ لیا, ایک ایک کر کے مسلمان جو ہیں ہمارے خاندان قبیلے قوم والے وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں, یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. لہذا دار الندوہ ایک مقام ہے کہ جس مقام کو قصی بن کلاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد میں گزرے ہیں, انہوں نے تعمیر کیا تھا مشورے کے لیے کہ ہماری جو بھی مشاورت ہوگی وہ دار الندوہ میں ہوگی. ان کے بعد یہ آ گیا بنی عبد الدار کی ملکیت میں, پھر ان کے بعد یہ غالباً آ گیا تھا جبیر بن مطعم کے پاس, اور پھر انہوں نے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 1,00,000 درہم کے عوض میں بیچا. جب یہ بیچا تو لوگوں نے ملامت کی کہ تم نے اپنے بزرگوں کی نشانی کو نہیں سنبھالا, تم نے اپنے بزرگوں کی اس میراث کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا. تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا کہ آج جتنے بھی یہ بزرگی کے اور عزت کے اور یہ نشانیوں کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے اپنی جگہ, لیکن آج اگر بزرگی کا معیار ہے تو صرف تقویٰ ہے. بس تقویٰ کے سوا کوئی بزرگی کا معیار آج باقی نہیں رہا. لہٰذا تقویٰ اختیار کر لو, تمہیں ساری بزرگیاں مل جائیں گی. ان اشیاء کے ذریعے بزرگیاں حاصل نہیں ہوتی. تو بہرکیف وہ دار الندوہ کے اندر پھر سارے مشرکین جو تھے, سردار عتبہ, شیبہ, ابی بن خلف, امیہ بن خلف, ابو جہل, ہشام بن حارث, سارے کے سارے جتنے بڑے بڑے جمع ہوئے اور کہا کہ مشورہ کرو ہم نے کیا کرنا ہے. اب تو حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں, اور وہاں پر اگر چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر تو بہت بڑی جمعیت بنے گی, اور ہمیں ان سے ہر وقت خطرہ رہے گا کہ ہم نے ان پہ کتنے ظلم کیے, ہم نے انہیں کتنا ستایا. وہ تو یہاں سے بیچارے مار کھا کر جا رہے ہیں, اگر کل وہ ہم پہ حملہ آور ہو گئے پھر تو وہ چن چن کے ہم سے بدلے لیں گے. لہٰذا دار الندوہ میں مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کا اجتماع ہوا, اور اسی اجتماع میں شیطان بھی ایک بزرگ اور بابے کی صورت میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. سرداروں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نجد کا شیخ ہوں, نجد سے آیا ہوں, مجھے پتا چلا تمہاری کوئی مجلس مشاورت ہے, اگر تم مجھے بھی شریک کر لو تو یقیناً تمہیں اچھی رائے دے سکوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. اب اندر بیٹھ کر مشورہ ہونے لگا تو 3 چیزیں زیر بحث آئیں جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, کہ 3 امور ہیں. ایک نے پہلے رائے دی کہ کیوں نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے,
انہیں ہم قید میں ڈال دیں گے تو نہ وہ جائیں گے اور نہ معاملات بنیں گے۔ تو یہ شیخ نجدی شیطان بولا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ محمد کے نام لیوا ہیں، ان کے نام لیوا کتنے زیادہ ہیں، ان کے قبیلے خاندان والے بھی ہیں، اگر تم محمد کو قید میں ڈالو گے تو لامحالہ وہ چھڑانے آئیں گے اور اس میں تمہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، تو لہٰذا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اگلی رائے کیا ہونی چاہیے؟ اگلے نے رائے دی ان کو یہاں سے نکال دو، اپنی بستی سے نکال دو۔ تو شیخ نجدی شیطان پھر بولا اگر تم ان کو یہاں سے نکالو گے تو یاد رکھو ان کی زبان کی جو ایک مٹھاس ہے اور ان کے کلام کی جو طاقت ہے کہ جس کا تم بارہا مشاہدہ کر چکے ہو، یہ محمد جہاں بھی جائیں گے ایک بہت بڑی جمعیت ان کے ساتھ ہو جائے گی، کل یہ تم پر حملہ آور ہوں گے، ان کے جانے کی بات بھی نہ کرو۔ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا، پھر ایک رائے میرے ذہن میں آتی ہے، ہاں تم کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک فرد کو چنا جائے، ہر قبیلے سے ایک جمگٹا بنایا جائے اور وہ گھیرا ڈال دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور جب وہ گھر سے نکلیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب سارے قبیلے والے جمع ہو کر انہیں قتل کریں گے تو عبد مناف جو ہیں وہ کس کس قبیلے سے لڑیں گے، کس کس کا مقابلہ کریں گے؟ تو لہٰذا دیت اور کس خون بہا پر بات ختم ہو جائے گی، ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو شیطان نے کہا ہاں یہ ہے اصل رائے کہ جو قابل عمل ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر وہیں پر بیٹھے بیٹھے افراد کا انتخاب ہوا، جوانوں کا، کہ جو اس کام کو سر انجام دیں گے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے گھر سے نکلیں تو گھیرا ڈال کر انہیں شہید کر دیا جائے۔ ادھر یہ مجلس مشاورت ہوتی ہے، ادھر اللہ نے جبریل امین کے ذریعے آپ علیہ السلام تک یہ ساری کارگزاری پہنچا دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آج آپ نے گھر میں رات نہیں گزارنی، اور یہ بھی فرمایا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں کہ اب دار الندوہ کے اندر تمام مشرکین عرب نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، لہذا اب آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ تو بہرکیف جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بستر پر آئیں اور میری چادر اوڑھ کر آرام سے سو جائیں، کوئی آپ کو آج کی رات نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ کچھ امانتیں پڑی ہیں لوگوں کی، یہ امانتیں تم نے دے کر پھر تم نے بھی مدینے آ جانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے اتنی چین کی نیند نہیں سویا جتنی چین کی نیند اس رات میں سویا، حالانکہ باہر دشمن ہے، ننگی تلواریں ہاتھوں میں ہیں، کوئی پتہ نہیں کب تلوار چل جائے، موت سر پہ کھڑی ہے، لیکن ایمان اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی خبر پر یقین کس درجے کا ہے۔ فرمانے لگے کہ روزانہ رات کو میں سوتا تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میری صبح آنکھ کھلے گی، خوف موت کا، فکر آخرت ہمارے سوار رہتی، لیکن جب اس رات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی صبح کے وقت تم نے امانتیں لوٹا کر مدینے آنا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آج علی کی صبح ضرور ہوگی، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بستر پر آرام فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی باہر نکلنے لگے تو باہر دیکھا کہ کفار تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ آپ نے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی، مٹی ہاتھ میں لی اور پھینکی، وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں پردے آئے، ان کے درمیان سے اللہ کے محبوب پیغمبر نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے۔ وجہ کیا تھی کہ جب حکم آ گیا کہ اے نبی آپ نے ہجرت کرنی ہے، تو حضرت جبریل امین نے، حضور نے پوچھا جبریل امین سے میرا ہم سفر کون ہوگا، میرا رفیق سفر کون ہوگا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کا یار ابو بکر صدیق آپ کا رفیق سفر ہوگا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب فرمایا اس مشکل گھڑی میں، اس خطرے والی گھڑی میں کہ جب قدم قدم پر موت کا خطرہ ہے، قدم قدم پر اندیشے ہیں، اور یہ بات جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے دشمنان صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ کافر، نعوذ باللہ منافق قرار دیتے ہیں، انہیں نہ جانے باغی اور کیا کچھ کہتے ہیں، اگر بالفرض والمحال ان کی بات کو مانا جائے تو پھر جواب دیں کہ اس مشکل سفر میں کہ جہاں اکیلے نبی اکیلے صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، کیوں اللہ نے انتخاب فرمایا ابو بکر صدیق کا کہ اس مشکل گھڑی میں اگر آج کوئی پیغمبر کا ساتھ دے سکتا ہے تو ابو بکر صدیق دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب
اس بات پر کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا اگر عاشق صادق کوئی تھا تو ابو بکر صدیق تھا۔ خیر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ وہاں سے نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دے کر کہا صدیق چلیے، حکم آ گیا ہجرت کا۔ آپ نے فوراً سوال کیا رفیق سفر کون ہوگا؟ صدیق اکبر کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ آپ میرے رفیق سفر ہوں گے۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آئے اور خوشی کا اظہار فرمایا کہ میں تو اس کے لیے بڑے دنوں سے تیاری کر رہا تھا۔ 2 اونٹ آپ نے سواریاں تیار کر کے رکھی تھی اس موقع کے لیے۔ خیر وہ سواریاں ساتھ لیں، جزیات واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن مختصر خلاصتاً بات یہ ہے کہ پھر وہ سواریاں لیں اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ اب ادھر مکہ میں جب یہ بات پھیل گئی کہ وہاں پر جب پردہ ہٹا، علی المرتضیٰ سامنے آئے، ان سے پوچھا نبی کہاں ہیں؟ تو علی نے کہا مجھے کیا معلوم، باہر تم تھے، میں اندر سو رہا تھا، مجھے کیا خبر نبی کہاں ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو بارک ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو ان کو لے کر آئے گا زندہ یا مردہ، میں 100 اونٹ اور ایک روایت میں 200 اونٹ اس کو بطور انعام دوں گا۔ ادھر اللہ کے نبی چل پڑے، ادھر ابو جہل نے مکہ میں اعلان کر دیا کہ میں اونٹ بطور انعام کے دوں گا۔ تو اہل مکہ نے سنا تو نوجوانوں نے گھوڑے سنبھالے اور نکل پڑے انعام کی لالچ میں۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے چلتے چلتے جب غار ثور مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ہے، جب وہاں پر پہنچے تو وہاں آپ نے فرمایا کہ کچھ دن غار میں قیام کرتے ہیں، 3 دن جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا پھر ہم یہاں سے آگے چل پڑیں گے۔ اور کتب احادیث میں لکھا ہے کہ جب آپ چلے مکہ سے غار ثور کی طرف تو آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ کھوج لگانے والے کھوجی، چونکہ آج کل یہ علم ختم ہو چکا ہے، وگرنہ پہلے دور چونکہ راستے پکے ہو گئے، اب تو نشانات ملتے نہیں ہیں، اس دور میں وہ نشان قدم کو دیکھ کر کھوجی اس مقام تک لے جایا کرتے تھے کہ جہاں پر قدم سے چلنے والا پہنچا ہوتا تھا۔ کھوجیوں کا انتخاب تو اس لیے آپ نے کہا پورا قدم نہ لگے، آپ نے اپنے پنجے رکھے اور پنجوں کے بل آپ چلتے چلتے غار ثور کے پہاڑ کے قریب پہنچے۔ لیکن پنجوں پر چلنے کی وجہ سے آپ کے قدمین مبارک زخمی ہوئے، ان سے خون نکلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، اب آگے پہاڑ ہے، جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے اگر وہ غار ثور میں گئے ہوں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا غار ہے۔ وہ ایسا بالکل پہاڑ ہے پورا کہ جس میں ہم عام آدمی نہیں پہنچ سکتے، 4 5 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں زمین سے غار ثور تک پہنچنے میں۔ اب کھڑا پہاڑ ہے، پھر اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ہیں۔ اب یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ قیامت تک آنے والے ہر انسان اور مسلمان کے لیے ایک معیار اور ایک نمونہ عشق و محبت، عشق و وفا کا پیش کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے معراج کا سفر بھی کیا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں 7 زمینوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس لوٹے۔ براق آیا تھا، آپ نے سارا سفر کیا تھا۔ اگر معراج کے موقع پر براق آ سکتی تھی تو کیا ہجرت کے لیے براق نہیں آ سکتی تھی؟ اگر ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو مسجد حرام سے عرش معلیٰ تک لے جا سکتا ہے تو کیا مکہ سے مدینہ لے جانا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن دیکھیے حالات کا جائزہ لیجئے کہ کبھی تو براق آتی ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو مکہ سے عرش معلیٰ تک لے جاتی ہے، اور کبھی مکہ سے مدینہ کا سفر ہے، لیکن راستہ کتنا کٹھن ہے، کتنا مشکل ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی زندگی میں ایک نمونہ تھا کہ دیکھو یہاں پر معجزہ ظاہر ہو سکتا تھا لیکن ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ مجھے اور آپ کو ایک پیغام ملے کہ ہم معجزات کے انتظار میں نہ رہیں بلکہ اپنے اسباب کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں۔